بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بار بار رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا اور مختلف مواقع پر اس صلہ رحمی کے حوالے سے تلقین کی گئی، اور اس میں یہ فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرتا ہے، اس کے لیے بہترین انجام اور سلامتی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو قطع تعلقی کو اختیار کرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، وہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہے۔ صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتوں کو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، ان کی خوشی میں، دکھ میں، درد میں، ہر صورت میں ان کے ساتھ ان کی مدد کرے، ان کے کام آئے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مالی معاونت کر لے، بلکہ ہر وہ کام جس سے رشتے کو مضبوط کیا جا سکے، چاہے وہ حسن اخلاق کی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اچھا مشورہ دینے کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے عزیز اور اقارب کو سہولت دینے کی شکل میں کیوں نہ ہو، یہ سب وہ صورتیں ہیں جو صلہ رحمی کا سبب بنتی ہیں، اور وہی معنی صلہ رحمی سے مراد ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کے باوجود رشتہ دار اس کے ساتھ بریا سلوک اختیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اگر بات ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور یہ اپنے صلہ رحمی کو ترک نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں ریت بھر رہے ہیں، اور ایسے شخص کے بارے میں فرمایا جو صلہ رحمی کر رہا ہے اور اس کو باوجود برے رویے کے نہیں چھوڑتا، اس کے لیے ایک اجر و ثواب لکھنے والا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک تصور جو غلط ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے صلہ رحمی کا معنی یہ لے لیا کہ جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، اچھا سلوک رکھے، اچھا تعلق رکھے، تو ہم بھی اس کے ساتھ نتیجتاً اچھا سلوک اور تعلق اختیار کریں۔ حالانکہ صلہ رحمی کا مطلب ہرگز یہ نہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور آپ بھی نتیجتاً اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے
لیکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہا، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو اس سے قطع تعلقی کرے یہ اس سے تعلق کو جوڑے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، تو جوڑ جو تجھ سے ناتا توڑے۔ تو صلہ رحمی کا معنی کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص رشتہ ناتا ختم کر رہا ہے وہاں آگے بڑھ کر اس رشتے کو بچانا اور اس رشتے کو قائم رکھنے کی جو بھی صورت ممکن ہو اس کو اختیار کرنا، یہ در حقیقت صلہ رحمی ہے۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر۔ واحسن من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دے۔ تو میرے دوستو، صلہ رحمی یہ ایک بنیادی اور اہم ہماری معاشرتی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں معمولی باتوں پر، معمولی چیزوں پر، وہ چیزیں کہ جن کی در حقیقت کوئی حیثیت نہیں، ہمارے ہاں زندگی بھر کا جینا مرنا ختم کر دیا جاتا ہے، بول چال بند کر دی جاتی ہے، حالانکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی کہ جس کے نتیجے میں قطع تعلقی کی جائے۔ اس قطع تعلقی کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ قطع تعلقی اور رشتوں میں دراڑیں پڑنے کی بنیادی وجہ، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بدگمانی کا ہونا، کہ ہم کسی عزیز یا اقارب سے کوئی ایسی بات ظاہراً دیکھ لیں یا کسی کی طرف سے سن لیں تو ہم فوراً اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تو سب سے پہلے تو ہم اس کو غلطی پر محمول کر لیں، اسے خود نظر انداز کر دیں، اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اور بالفرض اگر دل میں کوئی بات کھٹک رہی ہے تو اس سے جا کر اس معاملے کی اچھے انداز میں وضاحت معلوم کر لیں۔ اکثر اوقات صرف ظاہری نظر کی بنیاد پر یا کسی کے غلط سمجھنے کی بنیاد پر رشتوں میں قطع تعلقی آ جاتی ہے، اور یہ انتہائی مذموم ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو شخص قطع تعلقی کو اختیار کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو دیکھیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا اپنے کسی عزیز سے، کسی رشتہ دار سے کوئی تعلق ختم ہوا ہے تو ہم اس کی بنیادی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ نتیجتاً ہمیں وہ وجہ سوائے اس کے ایک غیر معمولی چیز کے کچھ اور نظر نہیں آئے گی۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اگر خدا نخواستہ ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اگر واقعتاً ان کی طرف سے کوئی زیادتی بھی پائی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کریں، اور خود پہل کر کر اپنے رشتہ دار سے صلہ رحمی کو اختیار کریں، اور جو شخص صلہ رحمی اختیار کرے گا اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔